بہت بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں اور معافی بھی چاہتا ہوں. اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور پچھلی کلاس جو ہماری نہیں ہوئی اس کے لیے بھی معذرت, چونکہ اس دن میں سفر میں تھا اور نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا تو سبق کما حق کو ہم پڑھ نہیں پاتے اور آپ لوگوں کا وقت ضائع ہو جاتا, اس لیے کلاس کو موقوف کیا. اب انشاءاللہ ہماری کلاسیں جیسے ریگولر چل رہی تھی دوبارہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ صحت اور ایمان بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ پاک آخر کی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا, اس مرتبہ کا یہ ٹاپک تھا گھر جنت کیسے بنے کتاب. عورت اور مرد کا مقصد. پاک نے عورت کو اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن والے بندے کی حالت کو بیان کرتے ہوئے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا, اے میرے رب, اے ہمارے رب, آپ نے دنیا میں کوئی چیز بھی بغیر مقصد کے باطل پیدا نہیں فرمائی ہے, تو آپ کی ذات پاک ہے, آپ جہنم کے عذاب سے ہیں. تو اللہ پاک نے دنیا میں انسان کو مرد انسان میں سے مرد اور عورت کو جو پیدا فرمایا اس کی مقصد تخلیق کیا ہے. ایک تو مقصد تخلیق ہے جس کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسان اور جنات کو ہماری عبادت ہماری معرفت کے لیے پیدا فرمایا. لیکن یہاں جو ہم مقصد تخلیق کی بات کر رہے ہیں تو انسان کو اللہ پاک نے مرد جو بنایا اور عورت جو بنائی ہوئی, ان دونوں کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ الگ الگ بنائی. اس تعلق سے یہاں ہم بات کریں گے. فطری تقسیم یہ ہے کہ مرد اور عورت دو الگ الگ شخصیت. مرد کو اللہ رب العزت نے گھر کے باہر کی ذمہ داری آؤٹ ڈور کے لیے پیدا فرمایا, اور آؤٹ ڈور سے جو چیزیں ضروری ہے وہ لانے کے لیے اللہ پاک نے مرد کو پیدا فرمایا, اور عورت کو انڈور کے لیے پیدا فرمایا. عورت کو اللہ پاک نے کھلانے کی اور کیا کہتے ہیں باہر سے کمانے کی ذمہ داری عورت کو اللہ پاک نے دی نہیں ہے. اب اگر اس سے ڈفرینس کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑا. یہ میں نے تعارف کرا دیا آج کے سبق. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کوئی اور بتائیں, سب کو آ رہی ہے کہ سب کو کم آ رہی ہے؟ بہت کم آ رہی آواز. اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے صاف؟ نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے صاف ابھی؟ جی نہیں آ رہی. اب بتائیں, اب صاف آ رہی ہے؟ جی آ رہی. کلیئر آ رہی ہے؟ آواز کلیئر ہے؟ جی تھوڑا سلو ہی ہے. موبائل کے جو اسپیکر آپ لوگ فاسٹ کر کے دیکھیے اپنے موبائل کا. آپ کی آواز کم آ رہی ہے. یاسمین باجی کی آواز تو ایک دم ٹھیک آ رہی ہے, آپ کی آواز کم آ رہی ہے.
اب بتا رہی ہے اب؟ جی اب صحیح آ رہی ہے. الحمدللہ کلیئر ہے ایک دم؟ جی 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 کلیئر ہے. الحمدللہ. تو میں نے پچھلی جو باتیں بتائی آپ کو سنائی دی یا پھر دوبارہ ریپیٹ کروں؟ جی ریپیٹ کیجیے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ آج کا جو سبق ہے وہ گھر جنت کیسے بنے، اس کتاب سے مرد عورت اور مرد کی تخلیق، مقصد تخلیق، اللہ پاک نے مرد اور عورت کو کیوں پیدا فرمایا. اصل میں یہ چیز جاننا اس لیے ضروری ہے ہمیں کہ جب تک مرد عورت کی خصوصیات کو اور اس کے اندر کی انبیلڈ چیزیں جو اللہ پاک نے انبیلڈ اس کے اندر رکھی ہے وہ نہیں سمجھے گا، تب تک مرد عورت کے ساتھ ڈیل صحیح طریقے سے نہیں. اسی طرح اللہ پاک نے مرد کو کس کیفیت میں بنایا ہے، یہ عورت اگر نہیں مفتی سمجھ صاحب سکتی. آواز میں پھر پرابلم ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی پھر سے، نہیں آ رہی ہے؟ ایک دم ہلکا ہلکا آ رہا ہے آواز آپ کا. باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے کلیئر؟ باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں مفتی صاحب پتہ نہیں باقی لوگ کو آ رہا ہے کہ نہیں، مگر ابھی آواز آپ کا ایک دم سلو آ رہا ہے، ہلکا ہلکا. جی سلو آ رہا. ابھی کیسا آ رہا ہے؟ یہ اب تھوڑا نہیں صحیح ہے. ہوا کیا ہے؟ میں مائک کا سسٹم بدل دیتا ہوں، لیکن آپ لوگ کی آواز میں نہیں سن پاؤں گا، تو آپ مجھے میسج میں بتائیں کہ آواز کلیئر ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، مجھے میسج میں بتائیں گے آپ. جی جی یہ ٹھیک ہے. اب آواز کیسی ہے؟ جی اب صحیح ہے مفتی صاحب. میسج میں بتائیں آواز کیسی ہے، چیٹ میں، یا کوئی ساتھی گروپ میں میسج کر دے جو میل میں ہے، جو واٹس ایپ گروپ میں میل میں ہے، وہ بتائیں آواز کیسی ہے. چیٹ باکس میں کوئی بتا دے آواز کیسی ہے. محمد اطہر، آپ گروپ میں ہیں، MB1 اسٹیپ مسلم میرج میں ہیں، تو آپ اس میں بتائیں. اچھا محمد اطہر، اب آواز کیسی ہے؟ بھائی محمد اطہر، آواز ہے ہلکی ہے کہ صاف ہے؟ اب کیسی آ رہی ہے اب؟
फैजान अहमद, अभी आवाज कैसी है? अगर बीच में आवाज ब्रेक होती है तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। चलें शुरू करें, आवाज आ रही है साहब तो मैं सबक शुरू करता हूँ। कोई बोल के बताएं, अब मेरा सिस्टम चालू है, कोई बोल के बताएं आवाज क्लियर है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें। बस अब सिस्टम वही लगा हुआ है, लेकिन कभी आवाज स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है, पता नहीं क्या मुसीबत है। तो असल में आज सबक जो हमारा डिले हो गया, मैं एक अहम मशवरे में था हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफी नक्शबंदी दावत के साथ, तो थोड़ी लेट हो गया, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और पिछले सबक में मैं दरमियान सफ़र में था, अगर मैं सबक शुरू कर लेता तो नेटवर्क प्रॉब्लम से आपका भी वक्त ज़ाया होता, इसलिए वो सबक मौकूफ़ हुआ। तो वो सबक जो हमारा पिछले सैटरडे संडे का छूट गया, वो आज हम पढ़ रहे हैं। तो आज के सबक में हम जानेंगे कि अल्लाह पाक ने मर्द और औरत को क्यों पैदा किया है, कि पैदा करने की वजूहत क्या है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मर्द और औरत की अंदर की इनबिल्ट चीज़ों को मालूम करेगा कि इसकी नफ्सियात क्या है, वो किस तरह डील करती है, उसका क्या जज्बात है, क्या उसके ख्वाहिशात है, तो उसके हिसाब से उसको और मर्द को औरत के साथ डील करना आसान होगा। उसके बरक्स अगर औरत मर्द के अंदर की खूबियों की और अंदर की चीज़ों को जानेगी, तो उससे औरत मर्द के साथ अच्छी डील कर सकती है। तो एक दूसरे की चीज़ों को समझ के अगर कोई आदमी, तो बराबर इनके आपस में मामला अच्छी तरह घुल मिल जाएंगे और एक दूसरे को समझ के ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। इस दिवाली मैरिज लाइफ के बाद की जो ज़िंदगी अहम ज़िंदगी है, उसमें मिसमैच नहीं होगा और ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। तो इसी के ताल्लुक से हम आज का ये सबक पढ़ रहे हैं। देखो, अल्लाह ताला ने जो हमें दीन इस्लाम अता फरमाया है, उसकी तालीमात एन नेचुरल और एन फितरत के मुताबिक है। फितरतल्लाहि फतरन्नास, ये अल्लाह ताला की एक फितरत है जिस पे अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा फरमाया है। यानी एक मोबाइल के अंदर, मैं आसान मिसाल समझाऊं, एक मोबाइल के अंदर 2 एम्पियर का चार्जर लगता है। अगर कोई आदमी उसमें 5 एम्पियर चार्जर लगाएगा, जाहिर सी बात है मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। अब आप उस मोबाइल की बैटरी को कंपनी में लेके जाएंगे और कहेंगे इसके अंदर ये फॉल्ट हो गया चार्जर के, तो कंपनी पूछेगा कि आपने हमारा चार्जर यूज किया था या कोई और कंपनी का। वो आप कहेंगे मैंने मार्केट में से खरीदा था आफ्टर मार्केट, और वो चार्जर मैंने यूज किया। कितने एम्पियर का था? 5 एम्पियर का। हम आपकी कोई गारंटी नहीं देते। इसीलिए इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को, उसमें मर्द और औरत को जिस बेस पे पैदा फरमाया है, अगर हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। उन फितरत और उन उसूलों के बरक्स ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर आप अपना नुकसान खुद उठाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जो हमें दीन अता फरमाया है, वो नेचुरल और फितरत का दीन है। उसकी सारी तालीमात एन फितरत के मुताबिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत को हर वो नेमतें दी है जो उसके फ़र्ज़ मनसबी के लिए ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने औरत को सारी नेमतें दी है जो उसको पूरा करने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए ज़रूरी है। वो सारी नेमतें औरत को भी दी है, और मर्द को दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो सारी नेमतें अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी रखी है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं मिसाल दूँ, जानवरों में 2 तरह के जानवर पाए जाते हैं जो 4 पाए के होते हैं, चौपाए होते हैं। उनमें कुछ जानवर वो होते हैं जिनके दांत नोकीले होते हैं, गोश्तखोर होते हैं, जंगलात में रहने वाले, वाइल्ड में रहने वाले जो जानवर होते हैं, तो वो गोश्त खाते हैं। तो अल्लाह पाक ने उनके सारे दांत नोकीले बनाए हैं। उसके बरक्स से वो जानवर जो गाय, बकरी, बैल, भैंस, जो चारे पे अपनी जिंदगी गुजारते थे, उनके दांत सारे सपाट हैं, कोई नोकीला दांत नहीं है। लेकिन इंसान ऐसा है जो गोश्त भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, वेजिटेबल भी खाता है। तो अल्लाह पाक ने उसको इसी तरह के दांत दिए। हमारे आगे 4 दांत नोकीले होते हैं, और बाकी के दांत, दाढ़े वगैरह सब अल्लाह ताला ने इस तरह सिस्टम बिछाया है कि हम वेजिटेबल भी खा सकते हैं और नॉन वेज भी खा सकते हैं। तो देखो, ये अल्लाह ताला ने जिसकी जो ज़रूरत थी, उसके हिसाब से अल्लाह पाक ने उसको ये चीज़ें इनायत फरमाई है।
تو اسی طرح مرد اور عورت ان دونوں کی شخصیت بھی الگ الگ ہے. مرد کو اللہ رب العزت نے باہر کے کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی مردوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ آؤٹ ڈور رہیں گے، آؤٹ ڈور آپ وہاں سے کمائیں گے اور اپنی بیوی اپنے گھر والوں کے لیے کسب حلال کا انتظام کریں گے اور اس کے ذریعے سے اپنا گھر بار چلائیں گے. یہ مرد کی ذمہ داری اللہ پاک نے دی ہے. تو پتہ چلا مرد یہ آؤٹ ڈور کے لیے پیدا ہوا ہے، انڈور کے لیے پیدا ہوا، اور عورت کا دائرہ اللہ پاک نے گھر کے اندر بنایا ہے. اب کوئی عورت یوں کہے کہ اللہ پاک نے ہمیں تو گھر میں قید کر دیا، نہیں، اللہ پاک نے آپ کو قید نہیں کیا ہے. اللہ پاک نے آپ کو جو فیمیل بنایا، اللہ پاک نے جو آپ کو عورت بنایا، تو آپ کے اندر اس طرح کی چیزیں رکھی ہے کہ وہ آپ کی حفاظت گھر میں رہ کے ہی ہو سکتی ہے. اگر آپ باہر نکلیں گے آنکھوں کی، دماغ کی اور پورے جسم کی حالت آپ کی خراب ہو جائے گی. اب ایک دستور دیکھا آپ نے، دیکھا ہوگا کہ مشینری جو بنتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، انڈسٹری کے تعلق سے جو مشینیں بنتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. جو مشین آؤٹ ڈور کے لیے بنتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا فریز ہوتا ہے، ارے ایسی ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن سسٹم ہوتا ہے، تو آپ اندر کا انڈور دیکھیں گے تو پلاسٹک کا ہوتا ہے، آؤٹ ڈور دیکھیں گے تو پترے کا تھوڑا ہیوی ہوتا ہے. اب وہ آؤٹ ڈور جو ہوتا ہے وہ اس کو مضبوط کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ وہ آؤٹ ڈور ہے، اس کو ٹھنڈی، گرمی، بارش سب موسم سے مقابلہ کرنا ہے. تو اللہ پاک نے اس کو مضبوط، انسان نے اس کو مضبوط بنایا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آؤٹ ڈور کے لیے ہوتی ہے، تو انجینئر اس کو ہر موسم کے لحاظ سے تجربہ کر کے پھر اسی موسم کے حساب سے اس کو بناتے ہیں کہ اس کو، یہ ہمارا آؤٹ ڈور کا جو مشین ہے وہ کتنی ڈگری گرمی برداشت کر سکتا ہے، اور اس گرمی کے موسم کے اعتبار سے آخر سے آخر کتنی زیادہ گرمی ہو سکتی ہے، اس گرمی کے ٹیمپریچر کے حساب سے اس کی باڈی ڈیزائن کی جاتی ہے. بارش کے اعتبار سے بھی اس کی ڈیزائن کی جاتی ہے کہ اگر بارش بہت تیز بھی آ جائے تو اس کے اندر کی جو مشینری ہے وہاں تک واٹر اور پانی نہ جائے، تو اس کے لیے وہ سیل وغیرہ جو لگانے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے برعکس سے وہ مشینری جو گھر کے اندر ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے گھر کی دیواریں اس کے لیے حفاظت کے لیے کافی ہے، تو اس کے حساب سے اس کی ڈیزائن ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ پاک نے مرد کو تھوڑا زیادہ برداشت کرنے والا اور اس کے اعصاب، اس کی طاقت عورت کے مقابلے میں زیادہ بنائی ہے، اس کے نفسیات، قوت برداشت عورت کے مقابلے میں زیادہ بنائی ہے. اس کے مقابل عورت ہے تو اللہ پاک نے عورت کو نرم نازک پھول کی پنکھڑی اور ایک کیا کہتے ہیں ملائم چیز بنائی ہے، کیونکہ اس کو آؤٹ ڈور نہیں رہنا. اب اگر عورت اپنی فطرت کو بدل کے آؤٹ ڈور جاتی ہے تو اس کے نقصان دنیا نے دیکھے ہیں. اچھا، مرد اور عورت کی جو طبیعت میں بھی اختلاف ہے. مرد کی اور عورت کی جو طبیعت ہے وہ بھی دونوں میں الگ الگ ہے. چنانچہ احادیث مبارکہ میں اس کے اشارے ملتے ہیں. ماہر نفسیات نے سینکڑوں سال محنت کے بعد مرد اور عورت کی شخصیت پر یکسانیت کہاں ہے اور کہاں اختلاف ہے، مرد اور عورت کی جو فزیکل جو لائف ہے کہاں ایک جیسی ہے کہاں الگ ہے، ان دونوں پہ سینکڑوں سال کی محنت کے بعد پھر کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہے. جبکہ رسول اللہ نے بہت پہلے بتایا، لاکھوں انسانوں کے انہوں نے انٹرویوز لیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، پھر اپنے تجربات کی روشنی میں مرد کی شخصیت کیا ہوتی ہے تو عورت کے اس کے ساتھ رہنا آسان ہو جائے، اور عورت کی شخصیت کیا ہوتی ہے کہ مرد کو عورت کے ساتھ رہنا آسان ہو جائے، اور مرد عورت کے ساتھ کیسے ڈیل کرے، یہ معاملہ آسان کیسے ہو جائے، اس پہ انہوں نے پھر اپنی بھی کتابیں لکھی ہے. ہم چونکہ یہاں ایک دوسرے کی تفصیلات نہیں سمجھتے ہیں، مرد کی کیا چیزیں ہیں، عورتوں کی کیا چیزیں ہیں، ان تفصیلات کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ڈیلنگ میں اور ان کے ساتھ معاملات میں ہمارا اونچ نیچ ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں سے بھی گھر ڈاماڈول ہوتا ہے، اور پھر بہت سے گھر بکھر جاتے ہیں، بہت سے گھر پھر سنبھل جاتے ہیں. تو یہی اصل وجوہات ہوتی ہے. کبھی دیکھا کہ مرد کی لائف کے اندر کوئی اور عورت کا بھی انوالو ہے، اسی طرح عورت کی لائف میں کسی اور مرد کا انوالو ہے، یعنی کہیں باہر افیئر ہے. یہ ساری وجوہات اسی وجہ سے ہوتی ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ دونوں میاں بیوی نیک ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دیندار ہیں، ذکر کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، پاکیزہ زندگی گزارنے والے، علم پڑھنے والے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں. تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی نفسیات کو اور ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سارا مس میچ ہوتا ہے. تو یہاں ہم اس سبق میں پڑھیں گے مرد اور عورت کا مقصد تخلیق. اللہ پاک نے مرد اور عورت کو کیوں پیدا فرمایا؟
چنانچہ اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کو خلافت عرضی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ پاک نے زمین کی خلافت مرد کو عطا فرمائی ہے. تو کسی شاعر نے کہا ہے طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے، طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے. جس کے بندے ہیں، یہ ابھی جو سیکولر نظام حکومت چل رہی ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. نہ یہ ٹوپی کو ٹیڑھا کر کے جو گاندھی کی طرح جو گھومتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں تو کیا چاہیے؟ جس رب نے ہم کو بنایا ہے اس رب کی بادشاہی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین پر اللہ کا حکم چلے، اللہ کا نظام چلے. اللہ پاک نے جو کتاب اللہ ہمیں عطا فرمائی ہے، احادیث رسول اللہ جو ہمیں عطا فرمائی، اس کے مطابق زندگی لوگ کیسے گزارے. اللہ کی حکومت دنیا پہ قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے مرد کو اپنا خلیفہ بنایا. تو اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے قانون کو لاگو کرنا آبجیکٹو آف لائف، مرد کا مقصود زندگی ہے. اور عورت کو اللہ پاک نے مرد کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے. اتنا بڑا عظیم مقصد پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالی کا قانون نافذ کرنا، اتنے بڑے مقصد کے لیے اللہ پاک نے مردوں کو پیدا فرمایا، اور مرد کی تسکین کے لیے اللہ پاک نے عورتوں کو پیدا فرمایا. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور ہم نے حوا کو اس لیے پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام اس سے سکون پا سکے. ہم نے حوا کو اس لیے پیدا فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس سے سکون پا سکے، اس سے تسکین حاصل کر سکے. تو مرد کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت بھی مرد سے پیدا ہوئی ہے. پھر اللہ پاک نے نظام بنایا کہ عورتوں سے پھر اللہ پاک نے تناسل پیدا فرمایا اور نسل پیدا فرمائی کہ مرد عورت اور بچے سے. اصل تو عورت پیدا ہوئی ہے مرد سے، تو عورت کی اصل جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے مرد سے کی ہے. یہ بات یاد رکھیں. عورت جو ہے، عورت یہ کسی مرد جو ہے نا، مرد وہ کسی عورت کا جزو نہیں ہے. یہ آپ کو غلط بات ہے. بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پیدا فرمایا. سب سے پہلے عورت کو جزو اور حصہ ہے مرد کا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو پیدا فرمایا، پوری دنیا میں سب کی جو ماں ہے حضرت حوا علیہ السلام، لیکن اس سے پہلے حضرت حوا کس کا حصہ تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے حصہ تھی. تو اللہ پاک نے انہی میں سے عورت کو الگ سے پیدا نہیں کیا، اس کے لیے الگ سے پتلا نہیں بنایا تھا. انہی کے بدن سے ایک حصہ نکال کے اسی حصے سے اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. اب اگر عورت یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو یہ کر دیا، ارے بھائی آپ اسی مرد کے حصے میں سے ایک حصہ ہیں، اور اللہ پاک نے حضرت آدم السلام کے حصے میں سے نکال کے انہی کے فائدے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. جیسے میں آپ کو کیا مثال دوں، جیسے میرے پاس ایک گلاس ہے، میں نے اس کو خریدا ہے مثال کے طور پہ، اس میں میں نے پانی رکھا ہے. اب یہ عورت یہ گلاس مجھے یوں کہتی ہے کہ آپ نے میرے پانی کیوں رکھا، اس میں دودھ رکھیے، شربت رکھیے. میری گلاس میری ملکیت، میں جس کام کے لیے اس کو رکھا ہوں میں استعمال کر سکتا ہوں. تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے ایک حصہ نکالا اور اسی حصے سے ان کے لیے ہی عورت کو پیدا فرمایا ہے. تو عورت کو مرد کے لیے پیدا فرمایا اور مرد کو دنیا کے لیے پیدا فرمایا. یہ بات آپ یاد رکھیں، سمجھے. پھر اگر یہی سلسلہ اگر مرد کے اندر چلتا رہتا کہ اسی پسلی میں سے عورت پیدا ہوتی رہتی، تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس مرد کو اتارا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خلافت، اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنا، اس میں خلل آ جاتا. تو پھر اللہ پاک نے یہ کام عورت کے لیے مقدر فرما دیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پورا نظام عورتوں سے چلایا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یوں سمجھ لیجیے مرد کا مقصود تھا، تو مرد کا مقصود اور تھا اور عورت کا مقصود اور تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو قوی قوت بدنی زیادہ عطا کی. اس کے مسلز، اعصاب کے اندر اسٹرینتھ ہے، مضبوطی ہے. مرد کی پکڑ الگ ہوتی ہے، عورت کی پکڑ الگ ہوتی ہے. مضبوط کمر ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کام کرنے والے ایک من 50 100 کلو کمر پہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں،
اور اس کے برخلاف عورتوں کے بدن میں نزاکت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. کسی کہنے والے نے کیا عجیب کہا ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، عورت کے بارے میں کہا ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو عورت کے جسم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ کمزور پیدا کی گئی ہے، زیادہ پریشر برداشت نہیں کر سکتی، ذہنی پریشر برداشت نہیں کر سکتی، جسمانی پریشر برداشت نہیں کر سکتی. اور اس کے برخلاف مرد ہے تو آپ کو کیا پتا، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے والد کی شکل میں مرد ہے، آپ کے بھائی کی شکل میں مرد ہے، شوہر کی شکل میں مرد ہے، تو باہر کی ساری موسم کے اندر، بارش ہو، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، ہر موسم میں وہ کام کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، اور گھر میں آپ کے لیے سکون کے سامان کا انتظام کرتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں باہر نکلتی ہے تو کتنی تو سن کی کریم استعمال کرتی ہے، سن لائٹ کی، کوئی کیا استعمال کرتا ہے کہ ہماری چمڑی جل نہ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے عورت کو گھر کے لیے، آپ ضرورت کے لیے باہر نکلنے کا حکم وہ الگ جگہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جو مرد کو جو بنایا ہے وہ باوقار بنایا ہے، اور عورت کو جو بنایا ہے وہ بیوٹی کے ساتھ بنایا ہے. قرآن میں دونوں کا تذکرہ ہے. آپ شیر کو دیکھیں، شیر کو، وہ جو نر ہوتا ہے نا، نر ایسا وقار ہوتا ہے کہ ایک عجیب سا اس کا وہ منظر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ہیبت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. چنانچہ اسی طرح مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ مصر کی جو عورتیں جمع ان کے سامنے جب لایا گیا تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا، مصر کی عورتوں نے، ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی بہت معزز اور کریم فرشتہ معلوم ہوتا ہے. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو گریس، برتری عطا کی ہے، وقار عطا کیا ہے، وہ اس کے مقابلے میں عورت کو اللہ پاک نے حسن عطا فرمایا ہے، بیوٹی عطا کی ہے. نوک پلک کو انگلش میں بیوٹی کہتے ہیں، اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، تمہیں ان کا حسن ہی کیوں نہ متعجب کر دے. تو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن کا لفظ استعمال فرمایا، اور مرد کو گویا وقار کے لیے لفظ کریم استعمال فرمایا. تو اللہ پاک نے مردوں کو باوقار بنایا ہے. اس کے چلنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب کوئی لڑکا ایسے چلے تو کہتے کیا عورتوں کی طرح آپ چل رہے ہیں، تو دیکھو مرد کی چال بھی الگ ہوتی ہے. کوئی بندہ اگر بات کرتے کرتے اشارے اس طرح کے کرتا ہے تو کوئی سامنے سے کہ کیا عورتوں کی طرح آپ اشارے کرتے ہیں. وہ عورت اگر اشارہ کرتی ہے تو اس کے لیے وہ حسن ہے، اور اگر مرد اس کی طرح اشارہ کرنے جائے گا تو اس کے لیے عیب ہے. اسی طرح بات کرنے کے انداز میں اگر عورت جیسی بات آتی ہے تو کیا عورتوں جیسی باتیں کرتے ہیں. دیکھو الگ چیز ہے، اللہ پاک نے دونوں کو ڈفرینٹ پیدا کیا ہے. اب یہاں میں جو ماہر نفسیات اور احادیث کی روشنی میں مرد اور عورت کے درمیان کا میں فرق کچھ اس کے چیزیں بیان کرتا ہوں، اور یہ اس کے بعد میں سبق کو ختم کروں گا کیونکہ آج دیر بھی ہو گئی ہے، نمازیں بھی چھوٹ جائے گی جماعت کے ساتھ. باقی کا سبق انشاءاللہ ہم کل پورا کریں گے. تو دیکھو سب سے پہلی بات آپ نوٹ کریں، یہ آپ کو کام آئے گی، جو بہن ہے وہ بھی نوٹ کرے، جو بھائی ہے وہ بھی نوٹ کرے. مرد کا جو جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ حرکت بدن لازمی ہوتی ہے. اس لیے کہ مرد کو گھوڑا سواری کرنی ہوتی ہے، کشتی لڑنی ہوتی ہے، جاگنگ کرنی ہوتی ہے، تفریح کرنی ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں اپنے دین کو تھکانا ہوتا ہے، استعمال کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس کا کولیسٹرول جو ہے نا، چربی کا جو لیول ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ورزش کرنی ضروری ہے. جبکہ عورت کا جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ بہت زیادہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی بھی ایکسرسائز کرے گی، ورزش کرے گی، کولیسٹرول کنٹرول میں آ جائے گا. جیسے گھر کے کپڑے دھونا، آٹا گھوننا، چکی پیسنا، اتنی ایکسرسائز اگر عورت کر لیتی ہے وہ لیول میں رہے گی. اس کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر قوت برداشت رکھی ہے. یہ بہت خطرناک پاور ہے مرد کے اندر، قوت برداشت. آپ نوٹ کیجئے طلاق کا معاملہ، فورن ممالک میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں، میں کہتا ہوں اس سے پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، مذاہب نہیں وہ خیال ہے. اس میں کیا ہے کہ جتنا پاور مردوں کے ہیں اتنا پاور عورت کو بھی دیا، جبکہ اسلام نے یہ نہیں کیا. اسلام نے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا. ہاں عورت کو طلاق، اب ایسا بھی نہیں کہ اسلام نے عورت کو باندھ دیا تو شوہر ظلم کرتا رہے، عورت بیچاری ظلم سہتی رہے، ایسا بھی نہیں. پھر اللہ پاک نے ایک اور اتھارٹی دی ہے، اور وہ ہے کھلا، کہ عورت بھی اس مرد کے ظلم سے بچنے کے لیے چھٹکارا پا سکتی ہے، لیکن وہ طریقہ کھلا ہے. اور مرد کو جو طریقہ دیا وہ طلاق ہے.
تو فورن ممالک میں آپ دیکھ لیجئے، یورپ ممالک میں دیکھ لیجئے کہ ماں ہے تو بیٹا اس کے ساتھ ہے، باپ کا پتہ نہیں، یا باپ ہے تو بیوی کا پتہ نہیں، یعنی عورت کو تھوڑا بھی مس میچ لگا ہم وہ فوراً جا کے پیپر لکھ کے ڈیورس لکھ کے آ جاتی ہے، اب مرد رہ نہیں سکتا اس کے ساتھ، جبکہ اسلام نے یہ اتھارٹی عورت کو نہیں دی۔ وجہ بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے مرد کے اندر قوت برداشت رکھی ہے، عموماً سخت مزاج ہوتا ہے مرد، صدمے برداشت کر جاتا ہے، بڑے بڑے مشکل حالات سے نباہ کر لیتا ہے، حتیٰ کہ کوئی قریب عزیز اگر مر گیا ہو، کسی باپ کا بیٹا مر جائے، اپنے کندھے پہ اپنے بیٹے کو اٹھا کے دفن کر کے آتا ہے، یہ طاقت عورت میں نہیں ہے۔ کتنی ہمت ہوگی، کیا اس کا سینہ نہیں پٹ رہا؟ اپنا سگا بیٹا، نوجوان بیٹا اپنے کندھے پہ اٹھا کے قبرستان میں جا کے دفن کر کے آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا ہے، اوپر مٹی ڈالتا ہے اور قبر کو لیول کر کے آنکھوں میں آنسو لیے واپس آتا ہے۔ کسی ماں کی طاقت نہیں ہے یہ۔ کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ اگر عورت کو یہ چیز، اگر عورت کی ذمہ داری اگر عورت کو دی ہوتی نا، تو اپنے بیٹے کے ساتھ خود بھی دفن ہو جانا پسند کرتی، لیکن وہ اکیلے واپس نہیں آتی۔ تو عورت کی طاقت نہیں ہے یہ۔ اب ہر جگہ پہ عورت مرد کے ساتھ کندھا پہ آگے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں وہ آج کل کا جو نیا ہوا چلا ہے، حقوق نسواں، عورت کو حقوق دو بھائی، عورت نے حقوق جو اسلام نے جو دیے ہیں کسی اور مذہب نے دیے ہی نہیں۔ اسلام نے عورت کو رانی بنایا، ابھی نوکرانی بننا چاہتی ہے تو پھر بنے، آئے سڑکوں پہ، آئے آفسوں پہ، اور ہزاروں مردوں کی بھیڑوں کی نگاہوں کی شکار بنے۔ اللہ پاک نے اس کو ایک مرد کی نگرانی میں، ہر شوہر کی نگرانی میں، اور رانی کی زندگی گزارے۔ اور ہوتا کیا ہے، مرد آتی، عورت آتی ہے، ہم نے بھی کالج پڑھی ہے، ہم خود اپنی کمائی، ارے تم کمائی کیا، تم اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل اتنی دی ہے کہ بے انتہا عقل دی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں پرسنٹیج نکالتے ہیں کالجوں کے حساب سے، تو اکثر لڑکے آگے ہوتی ہے، تو پھر اسلام نے اس کو ناقص عقل کیوں کہا؟ اسلام نے عورتوں کو کم عقل، آدھی عقل والا کیوں کہا؟ اس کی میں وجہ آگے بتاتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو رانی بنایا، لیکن یوروپ کی تعلیمات میں آ کے، یوروپ کی تہذیب میں آ کے یہ مرد کی شہوات اور مرد کی خواہشات کی بھیڑ چڑھ گئی۔ مرد نے ان کو اپنی ایک بیوی سے ان کا جی نہیں پڑتا تھا، تو انہوں نے عورت کو باہر نکالا کہ دنیا بھر کی عورتوں کو ہم دیکھیں گے تو بھی ہمارا، لیکن یہ جی کبھی نہیں بھرنے والا۔ پھر کیا آفیسز، اور کیا پبلک پیلیس، کیا ایئرپورٹ، کیا بس اڈے، کیا ٹرین اڈے، سب جگہ پہ انہوں نے عورتوں کو بچھا دی۔ تو یہ انہوں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اس لیے نہیں۔ اب پھر وہ عورت آتی ہے، دنیا بھر کے مرد اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان کی شکایتیں بھی ہوتی ہے کہ مرد ہم کو ایسے دیکھتے ہیں، ویسے دیکھتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اسلام اور نیچرل جو تعلیمات اس کے خلاف کیوں کیا؟ دیکھیے، آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ کی ساری پڑھائی کا فوکس اپنے بچوں پہ ہونا چاہیے تھا، آپ ان کو اور اچھا گریجویشن کرتے، لیکن یہ ہم سمجھتے نہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو مرد کو جو قوت برداشت دی ہے، وہ ساری چیزیں برداشت کر جاتا ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے قوت برداشت کم دی ہے، نازک مزاج ہوتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے۔ بالفرض اگر یہ شریعت حکم دیتی ماؤں کو، تو میں نے بتایا کہ وہ بچوں کو قبر میں دفن نہیں ہونے دیتی، یا خود دفن ہو جاتی ساتھ میں۔ تو اللہ پاک نے مردوں کو رحمانیت کا مظہر بنایا ہے، اور اللہ پاک نے عورت کو رحیمیت کا مظہر بنایا ہے۔ مردوں کو دیکھو تو رحمان کی صفت جھلکتی ہے، اور شفقت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، مگر اللہ پاک نے اولاد کی تربیت کے لیے مردوں کو تھوڑا سا سخت بنایا ہے، ایک جلال دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے بچے جو ہے نا، ماں کو تو اللہ میں کی گائے سمجھتے ہیں، سامنے بھی بول جاتے ہیں، چھوٹے بچے میں بات کر رہا ہوں، تو ماں بھی برداشت کر لیتی ہے، لیکن باپ کے سامنے ذرا جھجکتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ پاک نے ماں کو محبت کا پتلا بنایا، اور باپ کو شفقتوں کے ساتھ ایک گھر کا قوام اور گھر کا نگران بنایا۔ اس لیے کہ دنیا میں اچھوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، باپ بھی کبھی کہہ دیتا ہے بیٹے کو تو میرا بیٹا نہیں، تو گھر سے نکل جائے، لیکن ماں یہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ محبت کا پتلا ہوتی ہے۔ جذبات اس کے، کبھی کبھی جذبات اس کے حالات پر بھی غالب آ جاتے ہیں، مرد کے حالات کے وہ جذبات غالب نہیں آتے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن عام متن نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے مردوں کو رحمانیت کا مظہر بنایا، اور عورت کو رحیمیت کا مظہر بنایا۔ اس لیے گھر کے اندر مرد کی حیثیت قوام کی ہے، گھر کے اندر مرد کی حیثیت کیا ہے؟ قوام کی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کی حیثیت اس کی معاون کی ہے،
عورتوں کی حیثیت اس کی معاون کی ہے۔ اب عورت جب یہ سمجھے گی کہ اللہ پاک نے مجھے مرد کے حصے میں سے ہی بنایا ہے تو پھر اس کے ساتھ لگی رہے گی۔ چنانچہ قیامت کے دن مرد کے گھر کے ہر فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک ایک مرد کو اس کی بیوی کے بارے میں پوچھیں گے، اس کی بہن کے بارے میں، اس کے گھر کے پورے افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا، جبکہ ماں کو صرف اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک خاص بات آگے حصہ میں جو بتا رہا ہوں، مین پاور جس کو کہا جاتا ہے، قوت فیصلہ۔ اللہ پاک نے قوت فیصلہ جو ہے نا، فیصلے کی قوت، اس کو کہتے ہیں ڈیسیزن میکنگ جاب، فیصلے لینے کا کام اللہ پاک نے مرد میں زیادہ رکھا ہوتا ہے۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ فیصلہ کر جاتا ہے۔ عورت کے اندر یہ پاور، قوت فیصلہ نسبتاً کم ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، عورت کے اندر قوت فیصلہ جو ہوتی ہے، یہ پاور جو ہوتا ہے، یہ کم ہوتا ہے۔ عورت رسک لینے سے ڈرتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر قوت فیصلہ کم ہوتی ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاوند کی ضرورت پڑتی ہے۔ چوتھی بات جو ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت دی ہے کہ وہ یکساں کام سے بیزار ہو جاتا ہے، ایک ہی کام کنٹینیو کرتا رہے تو وہ بیزار ہو جاتا ہے، جبکہ عورت کنٹینیو ایک کام کرنے سے بیزار نہیں ہوتی۔ یہ اللہ پاک نے عورت کے اندر خاصیت رکھی ہے کہ بڑی مزے سے کام کرتی ہے۔ اس لیے دفتروں میں دیکھو تو سیکرٹری کا کام اسی کے ذمہ ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ دیکھیں گے آپ تو یکسانیت والے جو کام ہوتے ہیں وہ عورت کے ذمہ ہوتے ہیں۔ ایک عورت ایک ہی کلاس بار بار پڑھا سکتی ہے ایک بچوں کو، جبکہ مرد کی طبیعت یہ ہوتی ہے، وہ چاہتی کہ ایک کلاس آپ نے پڑھائی، اب آئندہ سال میں دوسری کلاس کی، ایک جگہ پہ اس کی طبیعت ٹھہرتی نہیں ہے مرد کی۔ یہ وجہ یہی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے طبیعت میں رکھا ہی ہے، اسی لیے وہ ایک گھر میں زندگی گزار سکتی ہے۔ مرد گھر کے اندر چار دیواری میں رہ کے زندگی گزارے گا تو اس کے حالات بدل جائیں گے، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ جس طرح کسی جنگی کبوتر کو آپ 2-3 مہینے ایک پنجرے میں پیک کر دو، پھر اڑنے کی اتنی زیادہ اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے، وہ گھبراتا ہے فضا میں اڑنے سے، تو مرد کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات ہے، اللہ رب العزت نے مردوں کو ایسی عقل عطا فرمائی ہے، مرد کی جو عقل ہوتی ہے وہ جذبات پہ حاوی نہیں ہوتا ہے۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی عقل سے اچھے فیصلے مرد کر لیتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ آپ لکھ لیجئے اس کو، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، مثال دیکھ لیجئے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی علیہ السلام 1000 خدام کے ساتھ، 1000 صحابہ کے ساتھ آتش فشانی کے دہانے میں بیٹھ کے، یعنی بالکل مخالف ماحول میں، صحابہ کی پوری طاقت ہے، ہتھیار بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مخالفت میں فیصلہ کیا، اور کفار نے جو بھی حکم دیا سب چیزیں مان لی، ساری شرطیں قبول کر لی۔ یہ معراج ہے انسان کے، یعنی قوت فیصلہ کی، ایسے حالات کے باوجود ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا، عین غصے کے وقت طاقت کے باوجود طاقت کو دبا کے دماغ سے کام لے کے، عقل سے کام لے کے فیصلہ کرنا، یہ مرد کی طاقت ہے، عورت کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی ہے، اس کے برخلاف عورت کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جذبات اس کی عقل پہ حاوی ہو جاتے ہیں، جذبات اس کی عقل پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی مرد سے محبت کرتی تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے سب مرد مر جائے، بس یہی میرا ایک محبوب، میرا عاشق دنیا میں رہے۔ اور اگر کسی سے نفرت کرنے آئے گی تو کہے گی دنیا میں سب زندہ رہے لیکن یہ مر جانا چاہیے، زمین کے اندر ہونا چاہیے، کوئی زمین کے اوپر نہیں، یہ تو زمین کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ عورت کی ایک خاص بات ہے۔ دیکھو آپ کو مثالیں دنیا بھر کی ہزاروں مثالیں ہیں اس طرح کی، اس وقت ماحول بھی اس طرح چل رہا ہے۔ ایک لفنگا لڑکا جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں، ایک فون پہ کسی لڑکی کو میسج کر دیتا ہے، 2-4 دن میسج کرتا ہے، اور یہ کیا کیا جملے لکھتا ہے، آئی لو یو اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں لکھتا ہے، اور پھر وہ لڑکی اپنے 15 سال جس ماں کی گود میں رہی ہے، جس باپ کی شفقتوں کے ساتھ پرورش پائی ہے، جس باپ نے اس کی ایک ایک چیز کو پورا کیا ہے، اس ماں باپ کو بھول جاتی ہے، اور سب چیزیں بھول کے پھر کہتے نہیں میں تو جاؤں گی تو اسی کے ساتھ شادی کروں گی اور کسی کے ساتھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس لڑکے کی 2-4 باتوں میں ایسی محبت میں پاگل ہو گئی کہ اس جذبات کی وجہ سے قوت فیصلہ اس کی دب جاتی ہے، اور اس کے ماں باپ جس نے 15-20 سال اس کی خدمت کر کے اس کی حفاظت کی، کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے اسکول کا انتظام کیا، ہر طرح کی چیزوں کی خواہش اس کی پوری کی، ان ساری چیزوں کو یکسر بھول جاتی ہے،
اور اس اجنبی کے ساتھ بھاگ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے قوت فیصلہ میں کمی. اس کے ساتھ محبت کے جو جذبات بنے ہیں، اس جذبات کی وجہ سے اس کا جو اصل جو فیصلہ تھا وہ مغلوب ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے. مرد میں یہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے، یہ چیز مرد میں نہیں ہوتا. چنانچہ اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، اس لیے بعض بچیاں پرپوزل شوہر کی تجویز کرنے کے معاملے میں دھوکے میں پڑ جاتی ہے، دھوکا کھا جاتی ہے. وہ کسی لڑکے کی باتوں سے ایسی متاثر ہو جاتی ہے کہ مس میچ بے جوڑ پر بھی، بے جوڑ کی جو پرپوزل ہوتی ہے، بے جوڑ کی جو اس کی منگنی جو ہوتی ہے، مگر ماں باپ سے ضد کرتی ہے اور کہتی نہیں یہی بہتر ہے. جذبات غالب آ جاتے ہیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچتی نہیں ہے کہ جس لڑکے کی پرپوزل آئی، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ اس کی جاب نوکری ہے، نہ اس کا گھرانہ اتنا اچھا ہے، نہ کوئی کمپیلیٹیو ہے، یعنی جوڑ بھی آپس میں کوئی خاص نہیں ہے. لیکن وہ ایک ہی بات کھانتی ہے اور وہ کیا کہتی ہے، بس مجھے تو یہی کرنا ہے. لیکن جب ہو جاتا ہے معاملہ تو ساری عمر پھر ہوتی ہے، یہ نقصان اٹھاتی ہے. سمجھے؟ تو یہ عورت کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہے، تھوڑی سی باتوں میں رو پڑتی ہے، تھوڑی سی تکلیف میں چلانے لگتی ہے، تو اس کے جذبات عام طور پہ عقل پہ حاوی آ جاتے ہیں. جو عقل جو ہوتی ہے اللہ نے دی ہے، اس عقل پہ اس کے جذبات حاوی آ جاتے ہیں. شاید شریعت نے، اب میں بتا رہا ہوں، شاید شریعت نے اس لیے عورت کو ناقصات العقل رکھا. حضور نے فرمایا جس قوم کی سردار عورت بنی وہ قوم ہلاک ہو گئی، جس قوم کی سردار عورت بنی وہ قوم ہلاک ہو گئی. اس لیے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہے جہاں ایک مرد ہی فیصلہ کر سکتا ہے، اگر وہ فیصلہ عورت کرے گی 100% اس کے اندر کمی ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا عورت ہے جو ناقصات العقل و دین، دین کی ناقص تو اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے عورت کے اندر سسٹم رکھا ہے، وہ دین کے اعتبار سے آدھی اس لیے ہے کہ کچھ دن نماز پڑھتی ہے، کچھ دن نماز معاف ہو جاتی ہے، اس لیے بھی یہ آدھی ہے. اور عقل کے اعتبار سے آدھی شاید شریف نے اس لیے کہا ہے کہ عورت کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو فیلنگس ہوتی ہے، جو اندر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی عقل پہ کبھی کبھی غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نقصان کر سکتی ہے اپنا بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا. حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ آج کل اسکول کے کالجوں میں اور یونیورسٹی میں ان کا جی پی اے جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت لڑکوں کے، تو عقل کے لحاظ سے تو کمی نہیں ہوتی ہے، عورت کے اندر عقل ہوتی ہے ماشاءاللہ، مگر ناقصات العقل والدین جو کہا وہ اس لیے کہ جذبات ان کے جو ہے نا وہ غالب آ جاتے ہیں، لہٰذا وہ فیصلے کیسا کرتی ہے، ناقص فیصلہ کرتی ہے، ادھورا فیصلہ کرتی ہے. دوسری بات، اللہ رب العزت نے مرد کو غیرت مند بنایا ہے. بہت غیرت ہوتی ہے عورت میں، اتنی غیرت نہیں ہوتی جتنی غیرت مرد میں ہوتی ہے. میں آپ کو غیرت کے 2 واقعے میں بتاتا ہوں، آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ مرد میں کتنی غیرت ہوتی ہے. اس کے برخلاف عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے. مرد کے اندر غیرت ہوتی ہے اور عورت کے اندر حیا ہوتی ہے. چنانچہ تاریخ کی کتاب میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک بدو کی دلہن جو گھوڑے پر بیٹھا کر لوگ لائے تھے، ایک بدو تھا، بدو دیہاتی آدمی، جس گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کی دلہن کو لے کے آئے، تو اس نے کیا کیا، جب اترتے ہی اس بدو نے اس گھوڑے کی تلوار سے گردن الگ کر دی. وہ جو گھوڑا تھا اس کی گردن اسے تلوار سے الگ کر دی. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب سنیے. غیرت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کے اترنے کے بعد فوراً کوئی اور مرد اس پیٹھ پہ بیٹھے اور دلہن کی، میری بیوی کے بیٹھنے کی وجہ سے جو گرمی ہے نا گھوڑے کے بدن پر، وہ گرمی اس کو محسوس ہو. سوچیے، بہت زیادہ غیرت ہوتی ہے مرد کے اندر. یہ اور بات ہے کہ مرد یہاں وہاں منہ مار کے اپنی غیرت کو جنازہ نکال دیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن شریعت کے اسلامیہ کے اندر پابندی. بدو دیہاتی کی بات سنیے کہ میری بیوی بیٹھی ہے گھوڑے کے اوپر، اب گھوڑے سے وہ اتر گئی، اب ظاہر سی بات ہے جس کا گھوڑا ہوگا وہ اس پہ بیٹھے گا نا. تو اب جب تک بیٹھی تو ظاہر سی بات ہے بیٹھنے ایک آدمی کسی جگہ پہ دیر تک بیٹھتا ہے تو ہلکا سا وہ حصہ، نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے مجھے یہ بھی برداشت نہیں کہ میری بیوی کے بیٹھنے کے بعد جو حصہ پیٹ کا گرم ہوا ہے، کوئی مرد وہاں اجنبی مرد بیٹھے اور اس مرد کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کو گرمی محسوس ہو، مجھے برداشت نہیں ہے. اس لیے اس نے گھوڑے کو کاٹ دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں کیس دائر کیا کہ اس کے ذمے 500 دینار مہر ہے، لیکن اس نے دیے نہیں. تو عدالت نے شوہر کو بلا کے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا. عدالت نے کہا گواہوں کو طلب کرو.
عورت نے کیا کہا؟ گواہوں کو طلب کرو. گواہی لینے کے وقت عورت کا اچھا اب کیا ہوا؟ گواہی لینے کے وقت عورت کا چہرہ دیکھنا ضروری ہے. تو جب عورت کے چہرہ دیکھنے کی بات آئی تو اس مرد نے کیا کہا؟ دیکھو رک جاؤ، میں قبول کرتا ہوں میں نے اپنی بیوی کو 500 دینار نہیں دیے ہیں، میں اس کو دینار دے دوں گا، اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھے گا. جج پریشان ہو گیا. تو کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں اپنی بیوی کا چہرہ دکھانا کسی کو پسند نہیں کرتا. یہ کوئی تو اس کی بیوی کو بھی محبت جاگی. اس نے کہا کہ میں بھی قبول کرتی ہوں، میں اپنا حق کے حال معاف کر دیتی ہوں. یہ حیران. تو خیر میاں بیوی کے بعد قاضی نے مہر سے کہا کہ اس کیس کا الگ فائل بناؤ. کیا کہا؟ اس کیس کی الگ فائل بناؤ اور اس کا نام لکھو مرد کی غیرت. تو یہ ہے اللہ میں قیم فرماتے ہیں، اللہ میں قیم کہ انسان کے دل میں غیرت ہوتی ہے، اور غیرت نہ ہو تو اس کے دل میں محبت نہیں ہو سکتی، اور محبت سے خالی دل میں ایمان اور دین کیسے واقع رہ سکتا ہے؟ تو دیکھیے جس مرد کے دل میں غیرت نہیں ہے نا، سمجھیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ سچی محبت نہیں کرتا ہے. غیرت ایسی چیز ہوتی ہے کہ بیوی کو ہر جگہ پہ جا کے وہ پروٹیکشن کرتا ہے. ہر جگہ کسی پبلک پلیس میں ہے، اگر اس کی بیوی ایسی خراب ہے، سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی دیکھے نہیں اس کو، اس کے ہاتھ پر کسی کی نظر نہ پڑے، یہ مرد کی غیرت ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے جب قرآن میں چوری کا جب تذکرہ فرمایا ہے، مرد کی غیرت ہے کہ کمائے. اللہ پاک نے اس کو بازو دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ کمائے اور کما کے اپنی بیوی کو کھلائے. لیکن اگر وہ کمانے کے خلاف کام کرتا ہے اور چوری کرتا ہے تو چوری کی جو ایسی صفت ہے اللہ پاک نے اس کو غیرت دلائی. تجھے اللہ تعالیٰ میں نے تجھے بازو دی ہے، تجھے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اور پھر بھی تو چوری کرتا ہے. تو جہاں چوری کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تو پہلے مرد کا تذکرہ فرمایا. تو چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والے عورت. تو یہاں مرد کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہم نے تم کو غیرت دی تھی، اب تو چوری کرنا اس کے غیرت کے خلاف کام ہے، اس لیے چوری زیادہ بری ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے اچھا اس کے برخلاف عورت کا مسئلہ ہے تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے حیا دی ہوتی ہے، شرم کا پتلا ہوتی ہے. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کا تذکرہ ہے، شمائل ترمذی میں جو کتاب ہے اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے حیا کے بارے میں فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول میں اتنی حیا تھی، ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی. تو اللہ تعالیٰ جہاں دیکھو وہاں تذکرہ حضرت عائشہ نے فرمایا کنواری لڑکی، یعنی لڑکی کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ قرآن میں جب زنا کا مسئلہ ہے، عورت اپنے بدن پہ کسی کو بھی قابو نہیں ہونے دیتی، کیونکہ حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے. شرم یہ بے حیائی والے جو کام ہیں سارے اس طرح کے کام ہیں جس میں جسم کی نمائش ہونا یہ وغیرہ وغیرہ. تو جہاں حیا کا تذکرہ ہے تو گناہ جب زنا کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، پہلے زانیہ کا تذکرہ ہے، یعنی اگر کوئی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہے تو زنا کا گناہ تو دونوں کے لیے ایک جیسا ہے. لیکن مگر چونکہ عورت کے اندر حیا زیادہ تھی، حیا دی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے گناہ کیا تو یہ زیادہ برا ہے، اس لیے اللہ پاک نے زانیہ کا نام استعمال کیا. آگے اس مرد اور عورت کی جو الگ الگ چیزیں ہیں اس میں آخری بات میں اس کے بعد میں سبق کو موقوف کرتا ہوں کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت ہے. کل انشاءاللہ ہم ٹائم میں سبق شروع کریں گے. مرد کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی کام کے موٹیویٹ کے لیے تو وہ تیار ہو جاتا ہے. مرد کو جب ضرورت ہوتی ہے کسی کام کے موٹیویٹ کے لیے وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے. جیسے آگ میں کود جانا، پہاڑوں سے چھلانگ لگا دینا، سمندر میں کود پڑنا، موٹیویشن یعنی کام کے اعمال کے لیے چاہت ضروری ہے. عورت کی طبیعت ایسی ہے جب تک اس کو تحفظ ملتا ہے، پیار محبت مل جائے تب تیار ہوتی ہے. عام طور پہ بات مشہور کہ عورت جب کسی میں مہربان ہوتی ہے نا تو اپنے آپ کو ایسے ہی حوالے کر دیتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ جب عورت پر کوئی احسان ہوتا ہے، کوئی اس کو تحفظ ملتا ہے، اس کو پروٹیکشن ملتا ہے تو وہ تیار ہوتی ہے اور مرد کے حوالے کر دیتی ہے اپنے آپ کو. اس کے بعد خلاف مرد جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت تیار رہتا ہے، چاقو چوبند ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں میں نے مرد اور عورت کے درمیان کی آپ کو میں نے بیان کی. اللہ کرے ہمیں اس سے صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا پارٹ 2 آگے کا سبق انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. بہت دلچسپ باتیں ہیں تو کل انشاءاللہ وہی جو ہمارا ٹائم ہے 6:45 کا اسی وقت انشاءاللہ آپ لوگ جڑ جائیں گے 6:45 کو انشاءاللہ. آج کے چونکہ مشورہ تھا کل انشاءاللہ کچھ کام ایسا نہیں ہے تو کل انشاءاللہ ہم وقت پر دوبارہ کلاس شروع کریں گے. تب تک یہ دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
कौन है भाई, इतनी देर बैठ गए।